سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لاہور میں آج کا ہونے والا واقعہ ہے، آپ کی اپنی کیا فائنڈنگ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے دھڑے، تحریکیں، کوئی اسپلنٹر گروپس یا کسی ان نون سائٹ سے کوئی کاروائی، آپ کے خیال سے ہو از بیہائنڈ دس آل اینڈ وائی دس از ہیپننگ ایٹ دس مومنٹ؟ مرتضی صاحب، پاکستان میں جو اس وقت دو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایکٹیو ہیں، ایک تو ٹی ٹی پی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، وہ تحریک طالبان جی پاکستان ہے، جو اب سے کچھ عرصہ پہلے جب یہاں پہ فاٹا کا ایریا جو پاکستان کا جو بارڈرز کے اوپر ایریاز ہیں جہاں پہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا ہوا تھا، اور وہاں سے جب فوج کی کارروائیاں ہوئیں رد الفساد، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے منتقل کر لیا افغانستان۔ اب وہ افغانستان میں وہاں پہ جو حالات ہے، وہاں پہ گورنمنٹ طالبان کی آ گئی ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کے کوئی معاملات بھی ٹھیک نہیں چل رہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی کارروائیاں نہ کریں، تو ان کا رخ میرا پاکستان کی طرف ہوا۔ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ ان کی اپنی ٹرمز کے اوپر پاکستان گورنمنٹ ان کے ساتھ سیٹل کر لے، اور وہ پاکستان کی جو حکومت کی جو ترجیحات اور ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی آئین پاکستان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کا ایک اپنا ماڈل ہے جو وہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ کا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، وہ کس قسم کا اسلامی نظام چاہتے ہیں، کیونکہ جو تمام پاکستان کے اندر اسلامک پارٹیز ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ جو پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہے، اور وہ اسلامی قوانین کو تحفظ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر مائنورٹیز کے رائٹس بھی ہیں۔ تو وہ بہر صورت ٹی ٹی پی کا ایک اپنا ایجنڈا، اور دوسری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس وقت ہے ایکٹیو ہے وہ ہے نیشنلسٹ بلوچستان کے۔ ان کی وہ ڈفرینٹ سپلنٹرز گروپس ہیں، ان کے وہ ڈفرینٹ قسم کی ان کے اپنی پارٹیز ہیں جو آرگنائزیشنز ہیں۔ آج میں ٹی وی پہ ہی ابھی سن رہا تھا کہ اس کو جو بلوچستان کی نیشنل پارٹی کوئی آرمی بن گئی ہے۔ پہلے وہ بلوچستان نیشنل ریپبلک تھی، نیشنل پارٹی تھی، نیشنلسٹ پارٹی، اور ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن ہیں۔ تو آج کسی ایک آرگنائزیشن نے کہا ہے، کو سنا ہے کہ کوئی نئی آرگنائزیشن اس کا نام دے دیا، انہوں نے بدلتے رہتے ہیں اپنے نام، تو وہ جو انہوں نے نام دیا وہ کہتے ہیں انہوں نے اون کر لیا کہ ہم نے یہ واقعہ کیا۔ لیکن بہرصورت میں دوسرا یہ خبروں میں سن رہا تھا کہ اس کی جو واقعہ ہوا ہے، اس کی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پنجاب پولیس کو مل گئی ہے، اور انہوں نے شناخت بھی کر لی ہے آدمی کی۔ اس سے پتہ چل جائے گا، نادرا کے سسٹم کے ذریعے ٹریس بھی ہو جائے گا کہ کون شخص پاسبلی ہو سکتا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کیس جو ہے ٹریس ہو جائے گا۔ اچھا، آپ میرے ساتھ رہیے گا جس طرح بھی چوائس صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹریس ہو جائے گا، ٹریک کر لیا جائے گا۔ یہ بتائیں جنرل صاحب کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر، کیا اس کو دہشت گردی کی نئی لہر اگر قرار دے دیا جائے تو غلط ہوگا یہ، یا یہ درست اس کو کہیں گے جی نئی لہر آ چکی ہے دہشت گردی کے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، لہر اس نقطہ نگاہ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور واقعات بھی ہوئے ہیں، اور پہلے واقعات ہوئے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا، اس کا ٹی ٹی پی نے ذمہ داری لی۔ جو اب ہوا ہے یہ بلوچ لبریشن آرمی نے لی ہے، اور لازمی بات ہے کہ ایک دو تین آرگنائزیشن اگر یہ کام کر رہی ہیں تو آپ اس کو لہر کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک دفعہ سے پھر یہ لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ قبل اس کے کہ یہ چیز پھیلے، اس کو پہلے سے ہی کنٹرول کر لیا جائے۔ اچھا، مجھے بڑی توقع ہے کہ انشاءاللہ کنٹرول ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر ہوا تھا دھماکہ، اور وہ ایک کار میں سارا وہ ایکسپلوسو وغیرہ رکھ کے کیا تھا، وہ بڑا زبردست دھماکہ تھا، کافی نقصان ہوا اس میں۔ لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ تمام لوگ پکڑے گئے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اب ان کا ٹرائل ہو کے ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں اینٹی ٹیرر کورٹ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشنز میں یہ اہلیت ہے کہ وہ ان کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ وہ پہلے ٹریس آؤٹ کر لیں تاکہ یہ واقعات ہوں نہ۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کافی عرصے تک وہ واقعہ نہیں ہوتا تو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ تھوڑا
ان کا آپ کہہ لیجیے کہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں یا ان کی وہ توجہ اتنی نہیں رہتی، یوں لگتا ہے کہ سارا معاملہ درست ہو چکا ہے. مگر ٹیرر آرگنائزیشنز کو وہی موقع مل جاتا ہے دوبارہ اپنے سیلف اسٹیبلش کرنے میں، دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کرنے میں. اب جو نیٹ ورک کام کر رہا ہے بی ایل اے کا، اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ باہر ہیں وہاں پہ یورپ اور کینیڈا میں. یہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں، اور ان کے لوگوں کے نام بھی انہوں نے دیے ہیں جو باہر سے ان کو فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ ایران یا افغانستان سے ہوتا تھا، اور کنٹرول کرنے والے وہی ہیں جو کہ بی ایل اے کا، اور یہ برآمدات بگتی ہے باہر بیٹھا ہوا، ہربیار مری ہے، یہ لوگ ہیں جو کہ باہر گزارا ان کا چل نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہاں کوئی نہ کوئی واقعات کرائے نا، کیونکہ پیسے تبھی انٹیلیجنس ایجنسیز دیتی ہیں جب آپ کو دہشت گردی کا واقعہ کروا لیں. لہذا یہ جب تک باہر بیٹھے ہوئے یہ سیلز موجود ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی لوگ یہاں پہ کام کرنے والے ان کو مل جائیں گے، ان کے قبیلوں کے، اور تو یہ چیزیں چلیں گی. بارصورت بڑے شہر ہمارے سارے بڑے محفوظ تھے، اور ہونا یہی چاہیے کہ بڑے شہروں کو پھر محفوظ کیا جائے، کیونکہ جو فاٹا وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں تو یہ چیز چل رہی تھی، وقتاً فوقتاً واقعات ہو جاتے تھے، لیکن بڑے شہروں کو ہم نے بڑی حد تک سیو کیا تھا. اس کے لیے میرا خیال انٹیلیجنس ایجنسیز کو دوبارہ کام کرنا ہوگا. جی آپ میرے ساتھ رہیے گا ذرا لائن پہ. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا مونا عالم صاحبہ. مونا عالم صاحبہ یہ بتائیے کہ اب جس طرح یہ لاہور میں جو دھماکہ ہوا ہے، کہیں پہ چل رہا ہے کہ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری لے لی، اور کہیں میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ بھی کہ جی تحریک طالبان کی جو ہے اس پہ کنفرمیشن آنا بھی باقی ہے، یہ واقعہ انہی کا کیا جا رہا ہے. بٹ اینی ویز جس کسی کا بھی یہ کیا ہوا واقعہ ہے، سوال یہ ہے کہ 2 روز قبل جیسا جنرل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوتا ہے، ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری لیتی ہے. یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ تقریباً کوئی 4 سے 5 ہفتے قبل تک جو ہے وہ نیگوسیشنز کر رہی تھی. 1 مہینے کی جنگ بندی کا معاہدہ بھی تھا جو کہ ختم ہو گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کا ڈیسیژن کے ساتھ جنگ بندی کا، سیز فائر کیے جانے کا پہلے درست تھا، جنگ ان کے ساتھ لڑنے کا درست تھا فیصلہ، یا اب ہے درست فیصلہ، یا پہلے بھی غلط کیا اور اب بھی غلط کر رہے ہیں؟ واٹ از مسنگ؟ کہاں پہ مسئلہ ہے؟ جی آپ نے صحیح کہا. ابھی کچھ میڈیا رپورٹس اور اطلاعات کے مطابق بی این اے میں نے سنا ہے کہ یہ ایک 2 سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز جو بلوچستان سے ہیں ان کا مرجر ہے، اور وہ ان کے کوئی لوگ ہیں جو اس کی ذمہ داری فی الحال قبول کر رہے ہیں. لیکن ونس اگین یہ ابھی بات اس بات پہ مصدقہ اطلاعات ابھی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی بہت لائکلی ہے کہ اس کی ذمہ داری لے اور ایونچولی، کیونکہ اسلام آباد میں جو پولیس والوں پہ، پولیس اہلکاروں پہ حملہ ہوا، اور متعدد حملے جو میرا خیال ہے 48 گھنٹوں کے دوران ہم نے پے در پے دیکھے ہیں، ان میں ٹی ٹی پی کیونکہ ملوث پائی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی قبول کر لے. یہ قبل از وقت ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری کی بات کسی کی جانب کریں، لیکن پرائمریلی جو آپ کا سوال ہے ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ وہی ایکچوئل بات ہے. اور جو نیگوسیشنز کی یا بات چیت کی پالیسی ہے دہشت گرد اور اس طرح کے عناصر کے حوالے سے، وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے، اور شاید میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ماضی میں ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان والی ڈیبیٹ پہلے بھی ہمارے ملک میں چھڑ چکی ہے. اس کے بعد ہم نے آرمی پبلک اسکول کے بدترین سانحے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی گڈ کوئی بیڈ نہیں ہے، ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ان کے خلاف بلا تفریق آپریشن کیا جائے، جو کہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. اب ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نیشنل ایکشن پلان میں تمام جماعتیں شریک تھیں، تمام سیکیورٹی سول ادارے تمام شریک تھے، اس کا کیا ہوا؟ مطلب اس کے فالو اپ میں اب کوئی چیز کیا ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ نیکٹا بھی تھا. یہ تمام تر چیزیں ہمیں اب دور دور تک نظر نہیں آتی. تو ایک تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، یا پھر ہم نے ان کو سرے سے ری وزٹ کر کے کوئی نئی پالیسی ترتیب دے دی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میرا خیال ہے ہمارے پالیسی میکرز کو ہمیں بتانا چاہیے. اور یہ جو نیگوسیشنز کی پالیسی ہے، آپ کو پتا ہے ہم نے بہت اس میں کلیم کیا کہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی ہے اب افغانستان میں. یہ بات درست ہے کہ امریکہ کی جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ توڑی وہاں کے لوگوں نے، طالبان نے، اور انہوں نے بالآخر اپنے حقوق حاصل کیے. ہمیں بھی بڑا اعتبار تھا اور ہم سنتے آ رہے تھے حکومت کے لوگوں سے بھی اور بہت سارے اور بھی یہ طالبان کے سمپتھائزر سے کہ یہ نئے طالبان ہیں، طالبان 2.0 ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ابھی تک ہمیں کوئی اس قسم کی چیز نظر نہیں آئی ہے. جو ان کے وہاں پر انٹرنل معاملات ہیں وہ چلیں، ہمیں ان میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ جس طرح سے بھی اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. لیکن ایٹ لیسٹ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دیں گے،
उस वादे को उन्होंने क्या वफा किया, ये सबसे जरूरी सवाल है जो मुझे लगता है पाकिस्तान को पूछना चाहिए उनसे। हमारी जो बाढ़ है, जो सेंसिंग हो रही है, वो भी आपने देखा है, उसके ऊपर भी हमले किए गए हैं कुछ उनके फुट सोल्जर्स की तरफ से। फिर ये जो टीटीपी वाली बात थी, पहले हमने डिमांड किया था कि टीटीपी के खिलाफ तालिबान गवर्नमेंट एक्शन ले, उसके बदले क्या हुआ, उल्टा तालिबान आपके पीछे पड़ गया और उन्होंने कन्विंस किया पाकिस्तान को कि नहीं, हम तो एक्शन नहीं लेंगे, उल्टा आप भी अपना एक्शन छोड़ दें, आप भी उनके साथ बातचीत और नेगोशिएशंस की राह निकालें। तो मुझे लगता है कि ये हम बार बार एक हदीस के भी मुताबिक वो मोमिन नहीं है जो कि एक ही सांप से 2 दफा डसा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमें बार बार एक ही पॉलिसी, ये नेगोशिएशंस की बात दोबारा इन लोगों के साथ करनी चाहिए। इनके खिलाफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन की जो पॉलिसी हमने इतने बड़े आर्मी पब्लिक स्कूल के थाने के बाद अपनाई थी, उसी के ऊपर गामजन रहे। हम मजीद, आई एम सॉरी, हम मासूम सिविलियंस की और हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की जानों से हम नहीं खेलकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इन लोगों के साथ।